اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فیکٹ ویڈیوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے لگے ہیں آپ کو، جسے سن کر آپ کی رونگٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں ہیں۔ ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں۔ ابتدا میں کچھ اچھے حال نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا تو کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے سب کا زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں لگن رہتا تھا۔ میں نے ایک دن ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی۔ اس وقت مجھے اس سے اور بھی محبت زیادہ ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ اور ایک دن 15 شعبان کی رات تھی دوستوں، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گئی ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آواز سنی، جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں، منہ کھلا ہوا اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر میں بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگ چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھا میاں، نہایت نفیس لباس اور نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان سے آ رہی ہے، مجھے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز تجھے مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا اور اس ٹیلے پر میں چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی بہتی ہوئی آگ اس ٹیلے پر نظر پڑی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود اس شام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ اسی طرح میں بھاگا جا رہا تھا کہ قریب بھی تھا کہ جہنم کے گڑھے پر جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جا، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ وہاں سے پھر پیچھے میں دوڑا اور وہ شام بھی میرے پیچھے لوٹ آیا اور مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی، اس اژدہا سے کس طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہا سے تو بچ سکے۔ میں بھاگا اور اس پہاڑی پر گیا، اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پروے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 اڑاہیں سونے کی، جن یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدر ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پڑے ہوئے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کی مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے۔ اس میں چاند جیسی صورت بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ شام میرے بالکل ہی پاس آ گیا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ شام تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اور پھر فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیر کی طرح کود کر ایک نور پرڑے میں چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے
کی طرف بڑھایا، جس جلدی سے اس سے لپٹ گئے اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سام کی طرف بڑھایا۔ فوراً سام پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان دل میں اللہ کے ذکر کے واسطے، اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی، جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، بیٹی یہ سام کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس سے اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کے جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ اس سام کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی نہ کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی اور میں اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ دوستوں، اس قصے سے بہت دلچسپ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے اسلامک فیکٹ ویڈیوز 666 چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریے تاکہ ہماری آنے والے ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔